السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بڑی پرمسرت محفل ہے. میں تمام آج کے حفاظ اور ڈیش پہ بیٹھے ہوئے مہمانان، ذمہ داران اور آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ اسی طرح کی بیٹھک ہماری جنت میں بھی بنا دے انشاءاللہ. ناظرین، آج ایک بہت اہم ماشاءاللہ محفل ہے جس میں اس کتاب کے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کی ہدایت کے لیے بنا کر دنیا کی ہدایت کے لیے جو ہے اتارا ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی. اور اللہ رب العالمین نے یہ جو وعدہ کیا تھا نا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس کتاب کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کا جو ذمہ دار اللہ رب العالمین نے بنایا، یا جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی تھی کہ قرآن کو کس طرح حفاظت کیا جائے، تو یہ نونہال بچے ہیں جو انشاءاللہ، اور یہ میری بہنیں ہیں جو انشاءاللہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. بہرحال دیکھیے، قرآن کے دو بہت اہم اصول، بہت ہی کم وقت میں انشاءاللہ میں بہت اہم بات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. قرآن کے دو بہت اہم اصول ہیں، ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے سمجھنا. سب سے پہلی چیز آتی ہے پڑھنے کا، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو پہلی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں کئی جو ہے فضائل موجود ہے الحمدللہ پڑھنے کے تعلق سے. احادیث میں کئی فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھو کیونکہ قرآن کے پڑھنے والے کے لیے قرآن قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گا. یہ پڑھنے کی فضیلتیں ہو گئی. اور اس کا دوسرا جو سب سے اہم اصول ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا اصل مقصد بتایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جس کو آج ہم بالکل بھول چکے ہیں، فراموش سرے سے ہم لوگ جو ہے اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ شاہین اسکول میں اس کا ایک بہت ہی زبردست پروگرام سٹارٹ کیا گیا، اور اس کی جو ترتیب بنائی گئی ہے کہ قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. اللہ نے جو کہا نا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو، اس قرآن کو مبارک بنا کر بھیجا ہے. لیدبروا کیوں بھیجا بھائی؟ وجہ کیا تھی بھیجنے کی؟ مقصد نزول بھی اللہ ہی بتائے گا نا بھائی. اتارنے کا کام اللہ نے کیا، مقصد بھی تو اللہ ہی نے بتایا، اللہ ہی بتائے گا نا کہ میں نے کیوں اتارا قرآن. لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر غور کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا نہیں، جو قرآن کو سمجھتا نہیں، جو قرآن پر عمل نہیں کرتا، وہ اللہ کی نگاہ میں بیوقوف ہے. عقل والے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ ان بچوں نے جو حفظ کیا ہے، جو حافظ بنے ہیں، اس کے بعد کا جو اصل ہمارا پورشن ہے، یا پھر اس کے بعد کا اصل جو مقصد شروع ہوتا ہے، وہ ہے قرآن کو سمجھنے کا پورشن. یعنی قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے. الحمدللہ یہ اصل جو ہے ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ فرماتے ہیں، دیکھیے ہمارے ذہنوں میں عموماً ایک خیال ہے، کیا خیال ہے کہ قرآن کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، قرآن سمجھے نہیں جا سکتی. نہیں جا سکتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے 20 کئی علوم کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر جو ہے ہماری لینگویج عربی نہیں ہے، اردو زبان کے ہم ماہر ہیں، ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم قرآن کو کیسا سمجھیں گے. یہ ہمارے ذہنوں میں عموماً ایک خیال ہوتا ہے، ایک فطور ہمارے ذہنوں میں ہے. میں آپ لوگوں کو بڑی سادی سی بات کہتا ہوں، آپ بتائیں اللہ رب العالمین کی بات کو ہم زیادہ ترجیح دیں گے یا لوگوں کی بات کو؟ آپ بتائیں، اللہ کی بات زیادہ سچی ہوگی کیا لوگوں کی؟ بتائیں. اللہ کی ہوگی نا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو آسان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یسرنا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں نے قرآن کو آسان کیا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کیا، اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے سمجھنے کے اعتبار سے. اب کس کی مانے؟ اللہ کی مانے یا بندوں کی مانے؟
جس نے قرآن کو نازل کیا اس کی مانے یا بندوں کی سنے؟ اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا میں نے قرآن کو آسان کیا کس لیے؟ یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دو چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو الحمدللہ آسان کیا ہے، یاد کرنے اور سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹا سا جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھوں گا، وہ یہ کہ الحمدللہ یہاں پر یہ جو بچے حافظ بن کے ہیں، اب ان کا جو سیکنڈ سٹیپ ہوگا یا ابھی سے وہ شروع ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بچے قرآن کو کیسا سیکھیں گے، یہ بچے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیسا کریں گے۔ قرآن تو یاد ہو گیا، اب اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ان کو سمجھنے کا جو کانسیپٹ ہے یا سمجھنے کی جو ترتیب ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے کچھ اس طرح بیان کیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب افقالھا، کیا ان لوگوں کے دلوں پر لاک ہے، تالے پڑے ہوئے ہیں جو قرآن کو سمجھتا نہیں، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر لاک لگا دیا، قفل لگا دیا ہے۔ اگر نہیں سیکھتے ہیں، نہیں سمجھتے، کم از کم کوشش کریں کہ مجھے قرآن کو سمجھنا ہے، کوشش تو کریں، نیت تو کر لیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر جو سیلیبس سٹارٹ کیا گیا ہے، آپ کو حیرت ہوگی اللہ نے قرآن کو اتنا آسان کیا۔ اب یہ بچے نے، آپ حیرت کریں گے الحمدللہ یہ جو بچے ہیں ان لوگوں کے پاس اب اس وقت رائٹ نو 50% الفاظ قرآن معنی ان لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ وہ کیسا ہے بھائی؟ آپ کو میں ایک بڑی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے نماز کس کو آتی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ نماز آتی پوروں کو نماز پڑھنا؟ ماشاءاللہ۔ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ آتا نا؟ آتا ہے۔ سورہ اخلاص، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آتا ہے نا؟ اچھا نماز التحیات پڑھتے ہیں نا ہم لوگ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، درود شریف پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ آپ حیرت کریں گے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کا جو لفظ لیا ہے نا کہ میں نے قرآن کو ایسا ہی، میں نے قرآن کو آسان کیا، رینڈملی نہیں کہا اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک نظام کو ڈیزائن کیا کہ کیسا میں نے قرآن کو آسان کیا۔ حیرت کریں گے میرے بھائی، صرف نماز میں اللہ رب العالمین نے 50% قرآنک الفاظ کو رکھا ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف نماز کو سمجھ لے، سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن میں تقریباً 10,000 سے زائد مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ بلیو کریں گے؟ سورہ فاتحہ کے الفاظ تقریباً 10,000 سے زائد اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہو گئے، 4 قل ہو گئے، معوذتین ہو گیا، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نماز کے اذکار اللہ رب العالمین نے قرآن میں 41,000 بار آنے والے الفاظ، یہ بات کو نوٹ کر لیں آپ لوگ، اپنے ذہنوں میں فٹ کر لیں، 41,000 بار آنے والے الفاظ، قرآنک الفاظ کو اللہ رب العالمین نے جو ہے نماز میں رکھا۔ اگر میرا بھائی یا بہن نماز کو ہی سمجھ کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کو قرآن کے 50% الفاظ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، اس طرح کر کے پوری قرآن الحمدللہ ترجمے کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ تو یہ بچے الحمدللہ یہاں پر کر رہے ہیں، شاہین میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ ابھی اس وقت کئی بچے ایسے ہیں ماشاءاللہ جو قرآن کا رینڈملی کوئی صفحہ ہم کھولیں گے تو وہ الفاظ جو نماز میں آ چکے ہیں اس کا وہ ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ وہ الفاظ جو نماز، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی لیول 1 کرنے کے بعد پورا قرآن کا ترجمہ کریں گے، نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ لیول 5 کرنے کے بعد آپ کو وہ آئے گا بچوں کو۔ ابھی یہ بچے ماشاءاللہ جو پڑھے ہیں، یہ قرآن کا رینڈملی کوئی بھی صفحہ کھولے، جو بچے پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، تو جو الفاظ نماز میں آ چکے ہیں ان الفاظ کا ترجمہ الحمدللہ یہ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں تمام جو ہے شاہین کے ذمہ داران کو کہ اللہ رب العالمین نے ان کو چنا قرآن کو یاد دلانے اور قرآن کو ان کی زندگیوں میں اپلائی کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ اور میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مہمان خصوصی الحمدللہ آ چکے ہیں تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔